جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری نشست ہوتی ہے، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، علماء کرام کے جوابات ہوتے ہیں، اور یہ ٹیلی فون نمبر آئے گا بھی آپ کی اسکرین پر جس پر آپ اپنے سوالات بھیج رہے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں بھیج رہے ہیں، ہم شکر گزار ہیں. اور گزارش ہوئی کہ ذرا جو بھی آڈیو یا ویڈیو بھیجیں اس میں جتنی کلیئر آڈیو یا ویڈیو ہوگی تو ہم سوال شامل کرنے میں ہمیں آسانی رہے گی انشاءاللہ. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. تو میں بغیر کسی تمہید کے بڑھتا ہوں علماء کی اجازت سے آج کے پہلے سوال کی جانب. سنائیے گا جی، سنائیں. جب ہم میک اپ کر لیتے ہیں ہاں ہاں تو پھر ہم وضو نہیں کر سکتے نا، مطلب ہم پانی یوز نہیں کر سکتے، تو کیا پانی کے ہوتے ہوئے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کہ عذر شرعی نہیں بنے گا نا، یعنی مثال کے میک اپ کیا ہوا ہے اور ایسا میک اپ ہے کہ جو ظاہر ہے کہ پانی کو آبسٹرکٹ کر رہا ہے کھال تک یا جلد تک اسکن تک پہنچنے کے لیے، وہ پینیٹریٹ تو نہیں کر پائے گا، تو پھر اس صورت میں ان کو میک اپ اتار کے پھر وضو کرنا ہوگا، یا وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اگر کوئی میک اپ ویک اپ کرنا ہے تو کریں. لیکن یہ کہ تیمم کی گنجائش نہیں بن سکتی، اس کی ویلڈ ریزن نہیں ہے. ویلڈ ریزن نہیں ہے. کچھ میک اپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ جلد تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ نہیں ہوتے اور وہ لگا ہوا بھی ہو تو اس کے اوپر بھی وضو ہو سکتا ہے. یہ تو میک اپ کے ایکسپرٹس بتائیں گے، ٹھیک ہے، اہل خبرہ جو ہیں وہ بتائیں گے اس کے بارے میں. لیکن یہ کہ اصولی بات یہ ہے کہ اگر وہ میک اپ پانی کو کھال تک یا جلد تک پہنچنے میں آبسٹرکشن کریٹ کر رہا ہے، پہنچنے ہی نہیں دے رہا، یعنی آپ کبھی دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو اگر آپ سوئی سے اکھاڑیں تو اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایک لیئر سے ہوتی ہے، مطلب پوری طے ہے جو نہیں پہنچنے دے گا پانی، پہنچنے نہیں دے رہا، تو پھر اس صورت میں وہ میک اپ جو ہے وہ رکاوٹ بنے گا اور وضو نہیں ہو پائے گا. کوئی برانڈ اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میک اپ جو ہے وہ آپ کو جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور انسان کو اعتماد ہو جاتا ہے اس برانڈ پہ، تو پھر ٹھیک ہے. یہ تو اصول ایک ہے کہ تشخیص الموضوع بید المکلف، کہ یعنی موضوع کی جو تشخیص ہے نا کہ ایسا ہو جائے گا اور اس کو اطمینان ہے تو وہ کر سکتا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے. ہم تو ایک اصولی بات عرض کر سکتے ہیں. یہی فارمولا اس میں ہوتا ہے. آپ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں تو ایک دکان پہ حلال کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو ملک ہے یہاں پہ 2 نمبر ہی نہیں ہو سکتی کہ حلال نہ اور سرٹیفکیٹ ایسے لگا دیا، تو مجھے اطمینان آ گیا کہ حلال ہوگا تو بس میں اس کو حلال سمجھ کے کھا لوں. اگر اس کو یقین ہے اسی وجہ سے کہ ٹرسٹ وردی برانڈ ہے کہ جس نے اس بات کا کلیم کیا ہے اور ایک انسان ذاتی طور پر جانتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا کلیم بالکل درست ہے، تو اس کلیم کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. مفتی صاحب یہ میک اپ والا سوال جو ہے بالکل بس یہی ہے بیانی. تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ایک تو جیسے یہ کوئی بھی ایسی چیز جو تہ بن جائے، حضرت فرمایا اکھڑ جائے، اس میں تھوڑا سا اور اضافہ یہ کہ جیسے بعض وقت بیس لگاتی ہیں نا خواتین 6 قسم کے، اس کے بعد وہ سارے گڑھے بھرتے اور پھر چہرہ ایک پر نور سا نکل کے نظر آتا ہے، تو وہ بھی اگرچہ یوں کرے تو اکھڑے گا نہیں لیکن وہ تہ بنا لیتا ہے. ہاں اگر صرف کریم ہے یا تیل لگا ہوا ہے تو یہ اگرچہ پانی کو بظاہر ہم دیکھیں تو پہنچنے نہیں دیتا، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ سر میں تیل لگاتے تھے اور اسی پر مسح بھی فرمایا، تو فقہا نے اس کی اجازت دی کہ اگر کریم یا تیل ہو اور اچھی طرح جیسے جسٹ کر لیا ہو، یوں کہ پوری تہ لگا دی ہو ایسے نہیں، تو وہ مانع نہیں ہوگا، اس میں وضو ہو جائے گا گویا کہ. باقی یہ کہ تیمم جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ طے ہو اور پانی نہ پہنچے اور آپ تیمم کر لیں کہ یہ شرعی عذر نہیں ہے، نہیں بنے گا. صحیح. باہر کا جو حلال کا آپ نے فرمایا اس میں بس اتنا تھوڑا سا اضافہ کروں گا کہ وہ ہوٹل یا دکان مسلمان کی ہونی چاہیے. اچھا. اب اگر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ بلیو کر لیں آپ یہ حلال ہے، ذبح شرعی ہے، تو آپ بلیو کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں تو میزبان سے کوئی پوچھتے ہیں کہ مرغی بسم اللہ پڑی کہ نہیں پڑی، حالانکہ ہماری نالج کے مطابق اگر 1000 مرغیاں ہیں تو 200-300 تو مری ہوئی ڈال دیتے ہیں یہ لوگ اس کے اندر. مجھے سب چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اس طرح گٹکے منہ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کر کے حلال کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ایسی مرغی سامنے آئی ہو، لیکن چونکہ مسلمان کی دعوت ہے ہمیں اس پہ اعتماد ہے کہ مسلمان صحیح لایا ہوگا، یہ حسن ظن ہمیں اس کے کھانے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اطمینان نہ رہو، مثلا ابھی اب کچھ دنوں پہلے میں ایک ایسے ملک میں گیا کہ جہاں مجھے تھا کہ یہاں اتھارٹیز وغیرہ والا اتنا کوئی سخت معاملہ نہیں ہے، تو میں ایک ریسٹورنٹ میں گیا اور نان مسلم تھے اس کے اونر جو بھی تھے وہاں پہ، تو میں نے کہا یار حلال ہے کھانا؟ اس نے کہا حلال ہے، جس انداز سے کہا مجھے لگا کہ نہیں یہ گڑبڑ ہے، تو مجھے نہیں اطمینان آیا. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا یار چلو ہم کہیں اور، کیونکہ اب یہاں تو یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی ویسے اطمینان نہیں آ رہا کہ نہیں یار یہ بندہ صحیح نہیں کہہ رہا، تو پھر آپ اس کو حلال نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں حلال حرام پاک ناپاک یہ مسائل دیانات کے کہلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں دیانات کے مسائل، اور اس میں کافر کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. آپ نے کافر سے پوچھنے کی کوشش کی، اس میں اسی خبر کا اعتبار ہی نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ میں جیسے صابن کو کہا اس نے، آپ نے پوچھا کو حرام تو نہیں ملا، اس نے کہا نہیں ملا، اور دل پہ بات جم رہی ہے تو آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن گوشت کے معاملے کے اندر اور پاکی ناپاکی، جیسے پانی پڑا ہوا اس نے کہا یہ پاک ہے آپ وضو کر لیں،
اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوگا، یا کہیں ناپاک ہے آپ وضو نہ کریں، اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ پاک ناپاک حرام حلال کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اچھا حلال پہ ایک آپ کو بات عرض کر دوں، ایک بچہ ہمارا سپر مارکیٹ میں کام کرتا تھا UK کی، صحیح ہے، وہ ایک چپس لاتی تھی ایک کمپنی، وہ بکتا ہی نہیں تھا، اچھا اس نے کہا تم ایسا کرو اس میں گول انڈا بناؤ اور اس میں لکھو حلال، حلال، اوف انہوں نے کر دیا، اس کے بعد اتنا بکا ہے کچھ نہیں، یہ حال ہوتا ہے، بس یہ کہ وہی حلال ہے جو آپ کو کہا انہوں نے۔ اس میں کچھ اضافہ؟ جی ہاں، اس جی میں اگر آپ مفتی صاحب کی اجازت سے جی جی گزارش ہے کہ ہمارے یہاں جو طہارت اور نجاست کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بینیفٹ آف ڈاؤٹ گوز ان دا فیور۔ اچھا یعنی اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، اس کو پاک اور نجس کے بارے میں یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز پاک ہے یا نجس ہے، اب فرض کیجئے کہ مثال کے طور پہ یہاں پر ایک رطوبت موجود ہے کہ جو یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اب نہیں معلوم کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے، تو میں اس کو ایزیوم کروں گا، فقہ جعفری کی میں بات کر رہا ہوں کہ میں اس کو ایزیوم کروں گا کہ یہ پاک ہے، ٹھیک، جب تک اس کے نجس ہونے کی میرے پاس اطلاع نہ ہو، ذاتی یقین ہو، دو عادل افراد کی گواہی ہو، کسی ثقہ یا ٹرسٹ وردی شخص کی گواہی ہو یا کسٹوڈین کی گواہی ہو، ورنہ میں اس کو ایزیوم کروں گا کہ وہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ ہمارے یہاں صرف مسلم معاشرے کا نہیں ہے، یہ غیر مسلم معاشرے کا بھی اچھا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب جہاں تک گوشت کا تعلق ہے اس کے اندر یہی ہوگا کہ سوق مسلمین یا مسلمانوں کا جو بازار ہے، مسلمان جو معاشرہ اغلب جہاں پر ہے، وہاں پر اس کو یہی کنسیڈر کیا جائے گا کہ مسلمان ہے تو بہرحال اس نے ایک اعتماد کرنا ہے، تو اس کو وہ ذبیحہ سمجھے گا کہ صحیح طرح سے اس کو سلاٹر کیا گیا ہے۔ لیکن نان مسلم معاشرے کے اندر اس کو یقین ہونا ضروری ہے، صرف کہنے کی بنیاد پر نہیں، یقین ہونا ضروری ہے، اطمینان ہونا ضروری ہے، کوئی گواہی اس کے پاس ہو کہ جس کی بنیاد پر اس کو اطمینان ہو کہ یہ گوشت صحیح ہے، حلال ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے استاد، بس اس میں تھوڑی سی بات، یہ بالکل ہمارا ایک ہی مسئلہ ہے، فقہ جعفریہ کا نہیں ہے، اچھا اچھا یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ اچھا ایک ہے کہ نجاست کا گمان سا ہو رہا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور ایک ہے کوئی گواہی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے گواہی کے بارے میں عرض کیا، باقی اس میں جو حضرت نے فرمایا وہی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے فرمایا جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ رائٹ اس رائٹ، کی روشنی میں مسئلہ نکالتے ہیں کہ ہر چیز اصلاً پاک بھی ہے حلال بھی ہے، اس آیت کی روشنی unless proven سے دفعہ otherwise۔ اٹھا سکتے ہیں پاک اور حلال سے۔ اب اس کے حرام یا ناجائز ہونے کے لیے دلیل درکار ہے جو اس آیت سے ثابت شدہ یقین کو زائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس کے لیے پھر الگ بات ہے، اگر نہیں ملی تو بالکل جیسے حضرت نے فرمایا تحری کر کے مناسب، بالکل بالکل۔ چلائیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں خواتین روزے کے ساتھ لپسٹک لگا سکتی ہیں؟ اچھا، کیا رمضان میں خواتین روزے کے ساتھ لپسٹک لگا سکتی ہیں؟ بالکل لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتی ہیں، مفتی صاحب نے کہا جی بالکل بالکل، آپ مطلب آپ لگائیے جی، لگائیے، بس ٹھیک، مختصر اور جامع، تھوڑے کہے کو بہت سمجھیے میرا خیال ہے، اور اگلے سوال کی جانب بڑھیے جی۔ میرا نام واجد ہے، میں اسکردو سے بلانگ کرتا ہوں، کہ اگر کوئی کسی شخص کا جو ہے نماز قضا بہت حد سے زیادہ ہو تو اس کو شارٹ طریقے میں کوئی اس کو نمازیں پورا کرنے کے لیے شارٹ طریقہ کوئی ہے؟ صحیح، اسکردو سے سوال آیا ہے، بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اب ان کو کرنی ہے قضا پوری، تو کوئی شارٹ طریقہ ہے؟ مفتی صاحب سب سے پہلے تو اس کا حساب کرنا ہوگا کہ ہمارے شرعی لحاظ سے 15 سال کا لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں، اس ٹائم سے حساب کریں کہ اب تک کتنی عمر ہے آپ کی 15 سال کے بعد، اور پھر اس میں غور و تفکر کریں کہ اس میں کتنی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی، صحیح ہے، اور وہ تحری کرنی پڑے گی ایکوریٹ ایک تعداد، محتاط اندازہ ہو۔ 1 سال 2 سال 3 سال جب وہ نکل آئے تو ہمارے نزدیک ایک دن کی 6 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور وطر، اس کی بھی قضا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں شارٹ طریقہ جو نے پوچھا کہ تکبیر لگائیں اور ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ الحمد شریف پڑھیں، سورت پڑھیں، رکوع کریں، رکوع میں ایک بار تسبیح پڑھ لیں سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جائیں، ایک بار دونوں میں تسبیح، اگلی رکعت بھی ایسے ختم کریں، اور آخر میں التحیات کے بعد صرف اتنا پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد، بس اتنا، اور سلام پھیر دیں۔ وطر کے اندر چونکہ تیسرے رکعت میں ہمارے ہاں دعائے قنوت ہوتی ہے اور طویل ہے وہ تھوڑی، اس میں تکبیر لگانے کے بعد صرف اتنا کہہ لیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اوکے، اور رکوع کر لیں، تو اس سے کافی شارٹ ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، یہ آپ نے بالکل ایک پریسائز بتا دیا۔ بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں 5 نمازیں ہیں، ان کی قضا ہوتی ہے، ظاہر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صحیح، اور اس کے اندر مستحبات جتنے بھی ان کو ترک کر دیا جائے، واجبات جو ہے ان کا اہتمام کیا جائے، وضو تو بہرحال کرنا ہے جو مقدمات نماز کے اندر آئے گا، قبلہ رخ ہو کر جب نماز پڑھیں گے، تکبیرۃ الاحرام ہے، سورہ فاتحہ ہے، دوسرا سورہ ہے،
رکوع جو ہے اس کے اندر تسبیحات مختصر کر دیں، ایک مرتبہ سبحان رب العظیم و بحمدہ کہہ دیں، کھڑے ہو کر بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر سجدے کے اندر چلے جائیں، سجدے کے اندر ایک مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہہ دیں، بیٹھ کر بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح سے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہوتے ہوئے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ، پھر دوسرا سورہ قنوت کو بھی ترک کر دیں، جو ظہر رکوع سے پہلے ہمارے یہاں دعا مانگی جاتی ہے اس کو بھی ترک کر دیں، رکوع کے اندر وہی ذکر کریں، پھر کھڑے ہو جائیں، ریپیٹ کریں، تشہد پڑھیں، وہی تحیات، اور تشہد کے بعد درود پڑھنا تو ہمارے یہاں لازم ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، تسبیحات اربع جو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھیں، اور پھر رکوع کے اندر جائیں، ریپیٹ کریں، تیسری رکعت مکمل کریں، چوتھی رکعت بھی اسی طریقے سے ریپیٹ کریں، اور پھر اس کے بعد تشہد اور ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو تمام واجبات کو انٹیکٹ رکھیں، مستحبات جتنے ان سب کو ترک کر دیں تو نماز ہو جائے گی۔ مختصر طریقہ بتا دیا۔ تسبیحات اربع جس کو کہا جاتا ہے، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ، کیا اس کے بدل میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا بھی اس کا بدل ہے؟ کیا آپ تیسری رکعت کی بات کر رہے ہیں؟ تیسری رکعت کے اندر تسبیحات اربع ہی پڑھنی ہے۔ ذکر رکوع کا بدل ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا؟ رکوع کے اندر بھی اکثر فقہاء نے اس بات کی اجازت دی ہے، بعض نے کہا ہے کہ کافی نہیں ہو۔ اچھا ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دکھائیے گا جی، اگلا سوال سنائیے گا، دکھائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا 10 سال کا بیٹا ہے اور میں باہر کے ملک میں رہتی ہوں، صحیح ہے، میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں، تو کیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ جو کہ 10 سال کا ہے عمرے پہ جا سکتی ہوں کہ اس کے لیے مجھے کسی اور محرم کی ضرورت ہوگی؟ صحیح۔ 10 سال میرے خیال فقہ جعفری میں تو محرم نامحرم کی شرط ہے ہی نہیں۔ فقہ جعفری کے اندر محرم کی شرط نہیں ہے، لیکن محفوظ ہونا ضروری ہے۔ صحیح۔ یا جو آج کل کے حالات کے اندر جو قافلے میں جا رہے ہیں یا ویسے ہی وہاں پر جو انتظامات ہیں وہ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ایک انسان اپنی آبرو کو محفوظ سمجھ سکتا ہے، اور اگر خاتون اس طرح سے مطمئن ہے تو وہ جا سکتی ہیں۔ تو محرم کی شرط نہیں ہے، لیکن محفوظ ہونے کی بہرحال شرط ہے۔ مفتی صاحب کیا ہوگا؟ جی ہمارے ہاں شرط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر کسی ذی رحم محرم یا شوہر کے بغیر نہ کرے، اور اس کا جو حساب ہم کرتے ہیں تقریباً 92 کلومیٹرز دور بنتا ہے، 92 کلومیٹر، تو اتنی دور عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتے۔ باقی انہوں نے 10 سال کے بچے کا کہا ہے۔ بلوغت کی عمر جو ہے ابتدائی عمر لڑکی میں 9 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے، حیض آ جائے، احتلام ہو جائے یا اس کی شادی کر دی، پیگننٹ ہو گئی تو وہ بالغہ ہو جائے گی 9 کے بعد، اور 15 سال کے بعد تو بالغہ ہے ہی ہے، اور لڑکے میں یہ عمر ہے 12 سے 15 سال۔ تو 10 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ 12 کے قریب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مراہق، قریب البلوغ، اور یہ بالغ کے حکم میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ 10 سالہ بچے کے ساتھ حج یا عمرے پر جا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اچھا اوکے، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ایک آخری ہم ذرا سوال لے لیتے ہیں، چلائیے گا۔ اگر ایک شخص توبہ کرتا ہے ہاں اور اس کے سابقہ جتنے بھی گناہ ہیں اس میں حقوق العباد کے گناہ ہیں جس کی اس نے تلافی کرنی ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن وہ اس وقت صحت یا پیسے کے لحاظ سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی تلافی کر سکے، صحیح ہے، تو اس کے کیا گناہ معاف ہو جائیں گے توبہ کی صورت میں سارے؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ وہ کچھ تک توبہ کرتا ہے، لیکن اب کچھ حقوق العباد ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں، نیت بھی رکھتا ہے، استطاعت نہیں رکھتا، کسی کا حق مارا ہے لیکن اب استطاعت نہیں رکھتا کسی بھی وجہ کہ اس کو کمپنسیٹ کر سکے، تو اب کیا کرے؟ مطلب وہ ظاہر ہے کہ اگر ایک انسان حقوق العباد میں سے کسی معاملے کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو ایک تو اس نے خدا کی معصیت کی تو گناہ تو ہوا جس کے لیے توبہ درکار ہے۔ بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر قضا اور کفارہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے روزے کے بعض مسائل کے اندر ہیں، وہ اس میں حقوق العباد میں غالباً نہیں آئیں گے۔ اگر کسی کا مال لے لیا تھا، چوری کر لی تھی، یا ڈاکہ ڈال دیا تھا، خدا نہ کرے کسی کو دھوکہ دے دیا تھا، نقصان پہنچایا تھا، غیبت کر دی تھی، یہ سارے معاملات، لیکن پھر اس کے اندر خدا کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ اسے اس فرد سے بھی معذرت طلب کرنی ہے، اسے معافی تو مانگنی ہے، اور معافی مانگنے کے بعد اگر کوئی مالی معاملہ ایسا ہے کہ جس کو کمپنسیٹ کرنا ضروری ہے تو وہ اس کے ذمے پر ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، اس کے ذمے پر ہے، یا تو وہ جو صاحب معاملہ ہے جس کا حق ہے وہ اس کو معاف کر دے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو بہرحال اس کے ذمے پر رہے گا، اور اس کے ذمے پر اس حد تک رہے گا کہ اس کو وصیت کر کے جانا ہے۔ میں مر جاؤں تو مر جائے تو اس کا مال جو ہے اس کے اتنے پیسے میں نے دینے تم ادا کر دو، پھر اس کے اندر پہلے جو چیزیں نکلیں گی تو ان میں یہ بھی نکلے گا، اس لیے کہ دین کے اندر صرف یہی نہیں آتا کہ جو اس نے ادھار لیا تھا، بلکہ یہ جو ضمانت جس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے ادا کرنا وہ بھی اس کے ذمے پر ہے تو اس کو دینا ہے۔ مفتی صاحب جی، بندوں کے حقوق میں کوتاہی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے جسمانی تکلیف پہنچائی، یا روحانی بلیک میل کر دیا، الزام لگا دیا، مذاق اڑا دیا، یا مالی جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا۔ تو جسمانی تکلیف کے اندر حکم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرنا، کہ آپ بدلہ لے لیں مجھ سے، ایک دفعہ تھپڑ مارا تھا آپ بھی مار لیں، یا مجھے معاف کر دیں۔ عموماً معاف ہی کر دیتے ہیں، کون تھپڑ مارتا ہے۔
اور اس طرح روحانی تکلیف میں تو بدلے کی آفر ہو نہیں سکتی کہ اس کی مقدار کا تعین بہت مشکل ہے. صحیح اس میں معافی طلب کر لیں, کہہ لیں بھائی تم بھی چلو مذاق اڑا لو میرا, چلو ایک آفر کر دیں. اور تیسری صورت ہوتی ہے مال, اس میں حضرت جیسے فرمایا واپس کرنا ہی لازم ہے. لیکن تینوں صورتوں میں مثال کے طور پر جسمانی تکلیف وہ کہتا ہے میں تو معافی نہیں کرتا ہوں, روحانی والا کہتا ہے میں بھی نہیں کرتا ہوں, اور یہ مالی والا کہتا ہے مجھے مال لینا ہی ہے اور یہ بھی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا, تو اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے اور 3 کام ضرور کرے. نمبر 1, اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتا رہے. نمبر 2, جو بھی نیکی کرے اس کا ثواب اس کو ایصال کرتا رہے. اور تیسرا, کوئی ثواب جاریہ کر دے اس کے لیے. اللہ کی رحمت سے امید جب میدان محشر میں پہنچے گا, اللہ نے چونکہ اپنے ذمہ کرم پہ کر لیا ہے کہ برود قیامت مظلوم کو بدلہ دلوائے بغیر ظالم کو نہیں چھوڑے گا, تو ظالم کو کھڑا ضرور کرے گا, لیکن جب اس کی اتنی ساری نیکیاں وہاں پہاڑ کے برابر ملیں گی, مجھے امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے. جزاک اللہ, انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت نوازش. علماء کرام کا بہت شکریہ. سیگمنٹ ہمارا روزانہ تقریباً اسی وقت ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں, علماء کرام سے جوابات لیں گے. ایک بریک اور اس کے بعد قرآن سائنس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ.